بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لباس کے متعلق کچھ اصول بتانے تھے۔ ظاہر ہے لباس کے احکام تو بہت مفصل ہیں جو قرآن و حدیث میں آتے ہیں، بہت اس کی تفصیلات ہیں اور اس کے متعلق پھر حالات کے لحاظ سے مسائل۔ تو اس کے متعلق کچھ اصول ہم پڑھ لیتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، کبھی خود آتے ہیں، کبھی کوئی اور سوال ڈالتا ہے۔ اسلام میں لباس کے بارے میں اصول کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اسلام کے ظاہر ہے اسلام میں چونکہ مکمل ایک نظام زندگی ہے، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام نے لباس کے بارے میں کوئی پابندی لگا دی کہ بس یہی کرنا ہے اور یہی پہننا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں بالکل کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اصول ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی چادر پہن لی، لنگی پہن لی، کبھی قمیص پہن لیا، کبھی رومی جبہ پہن لیا، کبھی کچھ پہن لیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے جو بھی ہو پہن لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی کو بعضوں نے اس طرح کر دیا کہ چونکہ وہاں پر وہ لباس رائج تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس اختیار فرمایا۔ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ان کو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں ہوتے تو یہاں والوں کا لباس اختیار کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں۔ بعض وہ اصول ہے جس کا تعلق جائز ناجائز سے ہے، اور بعض وہ اصول ہے جس کا تعلق کسی مستحب ہونے اور بہتر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس اگرچہ ایک ظاہری ایک حالت ہے کہ اس طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا انسان کی طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے، لباس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان اگر نیک لوگوں والا لباس پہنتا ہے تو نہیں، اچھا میں اب شرارت نہیں کر سکتا، ابھی میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ لباس پہن کے یہ شرارت۔ لباس کا ایک اثر ہے۔ جب دوسرا لباس پہنا ہوا ہے تو اچھا پھر وہ ان لوگوں کے لباس پہنا ہوا ہے جن میں شرافت نہیں نظر آتی، تو اچھا پھر انسان شرافت والے کام بھی نہیں کرتا۔ مزاج ایک کہہ رہا ہوں اثر ہے، ایک ضروری نہیں کہ انسان وہ کام کرے، لیکن ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، تجربہ بھی ہے، اور بعض حدیثوں سے بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعمموا تزدادوا حلما، امامہ باندھا کرو۔ روایت ضعیف ہے، لیکن بس یہ بتا رہا ہوں کہ تجربے سے تو ویسے ہی یہ بات ثابت ہے، اور ضعیف حدیث ہے جس میں ہے کہ امامہ باندھو جس سے تمہارے حلم میں اضافہ ہوگا۔ اس سے کہ انسان جب امامہ باندھا ہے تو انسان کو ذرا سنجیدگی، ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کا ایک اثر ہے۔ اور ظاہر ہے ایک مسنون عمل ہے، ایسا نہیں کہ جس نے امامہ نہیں باندھا تو کہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی یہ بعض وہ چیزیں ہیں۔ ٹوپی پہننا یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک اثر ہوتا ہے، جس کا ایک اثر ہے، ایک مسلمانوں والی ایک علامت ہے۔ اور یہی ٹوپی اگر ہم دیکھیں تو گرم ٹوپی بھی ہوتی ہے جو باہر سردیوں میں پہنی جاتی ہے، فرق بہت ہے اس میں اور اس میں۔ انسان کہے گا سر ڈھانک لیا، ہاں سر ڈھانک لیا، بات بالکل صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض وہ ٹوپیاں ہیں جو ایک مسلمان کی علامت سمجھی جاتی ہیں، بعض وہ ٹوپی جو ہر ایک پہن لیتا ہے، تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جائز ناجائز کی بہت سی باتیں نہیں ہوتی، لیکن ایک اثر اور تاثیر کی بات ہوتی ہے، اور کیوں انسان پہن رہا ہے اس مقصد سے تعلق ہوتا ہے اس کا۔ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے، آگے چند اصول میں بتاؤں گا لباس کے بارے میں، ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ دین ہم تک دو طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک سند جس کو ہم کہتے ہیں فلانے نے فلانے سے بیان کیا، اور یہ پوری جو سند ہوتی ہے، امام بخاری نے حدیث بیان کی یا فلانی حدیث کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے امت کا تعامل، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے تمام کے حالات دیکھیں تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ ایک عمل تھا ان حضرات کا، تعامل امت ملتا ہے ہمیں کہ اچھا اسی طرح صلحاء کا ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے۔ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں وہ چیز تلاش کریں، ہو سکتا ہے نہ ملے، یا ہو سکتا ہے کہ اتنی قوی سند کے ساتھ نہ ملے، لیکن امت کا تعامل نظر آتا ہے کہ امت نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے سند، ایک ہوتا ہے تعامل۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان
سند سنی تلاش کر سکتا ہے ہر چیز. کبھی کبھی تعامل امت دیکھنا پڑتا ہے کہ امت کا اور صلحاء کا تعامل اور ہمیشہ عمل کیا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو اسلام میں اس کی اہمیت ہے. بہرحال اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب چند لباس کے بارے میں چند اصول ہیں. وقت کے لحاظ سے اس کو میں ذرا مختصر بھی طرح تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن کم از کم یہ کہ اصولی باتیں ذہن میں آ جائیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ لباس کا بنیادی مقصد ہے ستر چھپانا، جسم کو اور ستر والے حصے کو خاص طور پہ چھپا لینا. بنیادی مقصد قرآن میں آیا یواری سوآتکم، تو ستر کو چھپانا یہ بنیادی مقصد ہے لباس کا. جب بنیادی مقصد یہ ہے تو ظاہر ہے لباس میں ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اتنا تو ہو کم از کم کہ ستر اس میں چھپا ہوا ہو. اس سے کم ہوگا تو جائز نہیں ہوگا. تو یعنی کم از کم اتنا کپڑا ہو کہ ستر چھپا ہوا ہو انسان کا. اسی طرح اتنا ایسا کپڑا ہو کہ باریک نہ ہو کہ اندر نظر آتا ہو. یہ بھی اصولی بات ظاہر ہے. یہ جائز ناجائز کے اصول ہیں. اسی طرح کم از کم ایسا ہو کہ وہ ذرا ڈھیلا ہو، اس لیے کہ اگر جسم پہ انسان نے لباس پہنا ہے اور لباس اتنا تنگ ہے جو بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جسم کی جو ستر والی جو حالت ہے وہ نظر آتی ہے. پیر پہ پجامہ پہنا ہوا بالکل تنگ ہے تو اگرچہ اس کا ستر نظر نہیں آ رہا لیکن ستر کی حیت نظر آ رہی ہے. کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں ستر چھپایا ہوا ہے لیکن کسی درجے میں نہیں بھی چھپایا ہوا ہے. اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا، اس لیے کہ ستر چھپا ہے لیکن کسی درجے میں ستر کی حیت بھی ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اصول ہے کہ لباس ایسا ہو جو کپڑا باریک بھی نہ ہو بہت کہ اندر نظر آئے، تنگ بھی نہ ہو کہ جسم کی حیت نظر آئے، اور ناقص بھی نہ ہو کہ ستر کھلا رہے. اس لیے کہ بنیادی مقصد اس کا تھا ستر چھپانا. یہ ایک اصول ہو گیا. اس اصول میں گویا تین باتیں ہمیں معلوم ہو گئی اصولی طور پر کہ بنیادی مقصد جو لباس کا ہے وہ ستر چھپانا ہے. تو اس میں یہ چیزیں کم از کم آ جاتی ہیں کہ کپڑا باریک نہ ہو، موٹا ہو، اور بہت تنگ نہ ہو، اور ادھورا اور ناقص کپڑا نہ ہو. ایک اصول ہو گیا. دوسرا اصول یہ ہے، یہ سب چیزیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. دوسرا اصول یہ ہے کہ لباس میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں وہ متکبرین کا طریقہ نہ ہو. جس کو تکبر کی علامت کہا گیا ہو ایسا کوئی لباس نہ ہو، چونکہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس میں بعض لباس تو وہ ہیں جن کی شریعت نے تعین کر دی، اور بعض لباس وہ ہیں جو انسان کی نیت سے فرق پڑتا ہے. بہرحال یہ اصول ہو گیا کہ تکبر اور متکبرین والا طریقہ نہ ہو. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت، یہ متکبرین کا طریقہ ہے. تو اب گویا تکبر کی نیت سے انسان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ضروری ہے. اور یہ بھی عادت سے تعلق رکھتا ہے، اس سے کہ انسان کی عادت نہیں ہوتی. ایک عادت ہو گئی ہے تو انسان توجہ نہیں دیتا. مقصد اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں قصداً نیچے رکھ رہا ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے تو عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن اب ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے کہ یہ چیز اب نہیں ہونی چاہیے کہ اظہار انسان کی ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. ٹخنوں پر لگے ہی نہیں. عادت پڑ گئی تو پھر ایسا ہوگا کہ لگے گی تو تکلیف ہوگی. ایک عادت پڑ جاتی ہے اور یہی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک صحابی تو نماز پڑھ رہے تھے، اظہار نیچے تھی، چونکہ عرب کی عادت تھی اظہار نیچے، لنگی نیچے لٹک رہی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. اس لیے کہ ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة رجل مسبل، اس لیے کہ اگر کسی کی اظہار نیچے لٹک رہی ہو تو ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی. قبول کا مطلب قبولیت کا اعلیٰ درجہ. وہ صحابی تھے. قبولیت کا اعلیٰ درجہ یعنی کہ نماز فرض تو ادا ہو گیا، لیکن بہرحال اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اظہار انسان کی ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، ٹخنوں سے اوپر تک رہے. افضل تو وہی تھا جس کا عمل عام طور پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ پنڈلیوں کے نصف تک رہے، یعنی اور ذرا اونچے رہے. لیکن اگر نیچے جا رہا ہے تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے نیچے تک جا سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹخنوں پر نہ لگے، ٹخنوں سے نیچے نہ جاؤ اور ٹخنوں تک نہ لگے. لا حق للازار فی الکعبین، ٹخنوں تک نہ لگے. یہ تو ایک اصولی چیز ہے. اسی طرح ریشم، حدیث میں معنی آتا ہے خوش عیش تنعم پسند اس قسم کے لوگوں کا لباس ہوتا ہے. بعض یہ شیر وغیرہ کی اور چیتے کی کھال اور اس قسم کی چیزوں سے منع کیا. متکبرین کا طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنا اس کا کسی طریقے سے. تو یہ چیزیں بھی وہ ہیں جو متکبرین کا طریقہ سمجھا جاتا تھا، بڑائی والوں کا طریقہ سمجھا جاتا تھا. آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچتے رہو. تو ریشم تو حرام ہے. اظہار کا نیچے لٹکانا اس کی بھی معنی آتا ہے. اس قسم کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بعض ایسے بھی لباس ہوتے ہیں جو ظاہراً ٹھیک ہے لیکن انسان کی نیت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پہننا ہوتا ہے. ہاں دل میں انسان کو یہ
جو خیال جو پیدا ہو رہا ہے، جس مقصد سے وہ کر رہا ہے، اس مقصد میں بھی برائی آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا لباس پہنے لیکن نیت اپنی صاف کر لے، اور شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو، مثلا نیچے نہ جائے اور ریشم کا نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں والا لباس جو خاص عورتوں کا سمجھا جاتا ہو، ان کی مشابہت معلوم ہوتی ہے، عورتوں کے لیے مردوں والا لباس جو مردوں کی مشابہت سمجھی جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ جہاں جو چیز مردوں کی یا عورتوں کی سمجھی جائے گی، اس بنیاد پر اس کو فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارے عرف میں بعض رنگ ہوتے ہیں یا بعض قسم کے لباس ہوتے ہیں جو عورتوں کے سمجھے جاتے ہیں، بعض کی تو ممانعت، زعفرانی رنگ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی حدیثوں میں ممانعت آئی، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ عورتوں کا معلوم ہوتا ہے، مردوں کا معلوم ہوتا ہے، اس لحاظ سے فرق کیا جائے گا۔ مردوں کا عورتوں کے لیے، عورتوں کا مردوں کے لیے، یہ جس میں مشابہت اس طرح کی پائے جائے وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یعنی اس میں اب یہ عورتوں کی بعض مخصوص جیسے زیور ہوتا ہے، سونا چاندی وغیرہ ہے، مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ عورتوں کی تھی، عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں زیادہ سے زیادہ مردوں کو جو اجازت دی گئی انگوٹھی میں، اور وہ بھی خاص مقدار کے حد تک ہو کہ اتنی مقدار تک انگوٹھی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بعض رنگ ہیں یا اس طرح کی چیزیں، یہ سب ان اصولوں میں آ جاتی ہیں۔ چوتھا اصول کہ دوسروں کی اور غیر قوم کی مشابہت، تشبہ بالغیر جس کو کہا جاتا ہے، غیروں کی مشابہت، اس میں بعض خاص قسم کے لباس ہوتے ہیں، بعض خاص طریقہ ہوتا ہے جو غیروں کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کی بعض صورتیں ناجائز ہوں گی، بعض جائز ہوں گی۔ اب مثلا کسی کا مذہبی کوئی لباس ہے، جیسے ہندوؤں کا خاص وہ رنگ ہوتا ہے اور وہ اورنج جیسا رنگ ہوتا ہے جو ان کا لباس سمجھا جاتا ہے، وہ ظاہر ناجائز ہوگا۔ تو کسی قوم کا کوئی خاص مذہبی کوئی لباس سمجھا جاتا ہو، وہ تو ناجائز ہوگا۔ ویسے ہی اگر کوئی خاص قوم کوئی خاص لباس اختیار کرتی ہے جو ان کا مذہبی نہیں ہے لیکن ان کا قومی ہے، تو اس میں ناجائز حرام کے درجے تک نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہم نہ اختیار کرے۔ یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ تو اس میں بھی درجات ہیں کہ انسان اس میں کس درجے کی مشابہت پائی جاتی ہے اور کس درجے کی نہیں پائی جاتی، وہ ایک مستقل ایک اصولی بحث ہے۔ جتنا انسان اس سے بچ جائے اس سے اتنا بہتر ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے جو بہت اہم اصول ہے مسنون لباس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اوپر سے انسان ایسا کوئی لباس پہنے جو اوپر سے آ رہا ہو اور سطر والی جگہ کو بھی گھیر لے۔ یہ ایک اہم اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر استعمال کرنا بھی ثابت ہے۔ اب نیچے لنگی پہنی ہوئی ہے، اوپر سے چادر اوڑھ لیا، تو اوپر سے چادر آ رہی ہے جو سطر والی جگہ پر، اوپر سے بھی کپڑا آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو نیچے پہنا ہوا ہے اوپر سے ایک کپڑا آ رہا ہے جو جسم کی حیت پر بنا ہوا نہیں ہے، یعنی ٹانگوں کی حیت پر بنا ہوا نہیں ہے، اوپر سے ایک کپڑا آ رہا ہے، اس میں چادر بھی آ گئی، قمیص بھی آ گیا، ہم جو قمیص پہنتے ہیں جبہ آ گیا، یہ سب چیزیں آ گئیں۔ یہ جو عام طور پہ ذہنوں میں آتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہن لیتے تھے، کبھی یہ پہن لیتے تھے، کبھی اس کا مطلب ہے کوئی متعین لباس نہیں، متعین بس یہ ہے کہ اوپر سے ایک کپڑا ایسا آ رہا ہے جو پیروں کے حیت پہ بنا ہوا نہیں، تو اوپر سے انسان ایک چادر ڈال لیتا ہے جو گھٹنوں کے نیچے تک آ جائے، مسنون لباس میں یہ بھی آ گیا۔ اوپر سے انسان قمیص پہن لیتا ہے جو نیچے گھٹنوں تک کے نیچے تک آ جائے، یہ بھی مسنون لباس میں آ گیا۔ جبہ پہن لیتا ہے، وہ بھی آ گیا۔ اب یہ کوئی لوگ کہتے ہیں عرب میں جبہ پہنتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ پہنتے ہیں کرتا وہ الگ ہوتا ہے، یہ سب اس میں آ گیا۔ مسنون لباس کے اصول میں یہ سب آ جاتا ہے کہ اوپر سے ایک ایسا لباس ہو جو انسان کے سطر والے حصے پر اوپر سے آ جائے اور پیروں کے حیت پر اور جسم کے حیت پہ بنا ہوا نہ ہو۔ اب اس میں کیا یہ ضروری ہے؟ سنت ہونے کے لحاظ سے تو ایک بنیادی اصول ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ جائز ہونے کے لحاظ سے بھی اس اصول کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا اب اگر انسان نے شلوار یا ازار پہنی ہوئی، شلوار تو چوڑی ہوتی ہے، ازار پہنی ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز، اور نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں اگر کرتا نہیں ہے تو جسم کے حیت ظاہر ہوگی، تو یہاں ناجائز کا درجہ بھی آ جائے گا۔ تو اس کی بعض صورتیں ناجائز ہے، لیکن مسنون ہونے کے لحاظ سے ایک بنیادی اصول ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ چھٹا اصول یہ بھی ہے کہ لباس میں اعتدال کا خیال رکھا جائے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ انسان بہت زیادہ مہنگے قسم کا، جس کو فضول اور اسراف کہا جائے، اس حد تک،
اور ایسا بھی نہ ہو کہ بہت تنگی اور فقر والا لباس اختیار کرے جس سے انسان کا فقر یعنی ایسی حالت ظاہر ہو کہ اچھا ہے تو اس کو شاید صدقات کی ضرورت ہے، تو نہ مانگنے والی کیفیت معلوم ہو اور نہ بہت زیادہ بڑائی والی کیفیت معلوم ہو، ایک اعتدال ہو، صاف ستھرا سادہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو اس کو اختیار کیا جائے۔ ہاں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی لباس بہت کم، کبھی کبھی قیمتی لباس پہننا بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہنے، جس زمانے میں ریشم کی حرمت نہیں آئی تھی، اس زمانے کی بات ہے، ریشمی لباس جو پہنا، اور ظاہر صحابہ کو بھی دیکھ کر اچھا لگا، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ظاہری شکل و صورت اور آپ کی حیت اور اس میں آپ کا اچھا لباس، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ حالت معلوم ہوتی ہوگی، اور صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں، اچھے اچھے لباس ہدیے میں دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سادگی اختیار فرمائی، وہ پہنا، نماز پڑھی، پھر اس کو اتار دیا، فرمایا کہ یہ لباس ایسا ہے جو صالحین کے لیے مناسب نہیں ہے، ایسا لباس ہے جو صالحین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ریشم کی حرمت نہیں تھی، لیکن یہ گویا صحابہ کو سکھا دیا کہ ایک چیز باوجود جائز ہونے کے بھی صالحوں نیکوں والا طریقہ نہ ہو، متنعمین کا اور یعنی گویا بہت زیادہ مالداروں والا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص مالدار تھا انتہائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی تھی، اور لباس اس نے بہت ایسا پہنا ہوا تھا جیسے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اس قسم کا۔ آپ نے فرمایا کیا کچھ ہے نہیں، یعنی لباس کی کوئی انتظام نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، کہ اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے کچھ آثار نظر بھی آنے چاہیے۔ تو یہی ہے اعتدال، کہ نہ ایسی حالت ہو کہ انسان دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کو شاید پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور نہ ایسا ہو کہ اچھا بہت زیادہ اپنے مالداری کا اظہار کیا جائے۔ ایک اعتدال کی کیفیت ہو، صاف ستھرا سادہ لباس ہو، وہ پسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ ساتواں اصول، لباس کے مقاصد میں ایک مقصد تجمل بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَتَجَمَّلُوا بِهِ فِي حَيَاتِي، جہاں لباس کی دعا آتی ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وَتَجَمَّلُوا بِهِ فِي حَيَاتِي، جس سے میں اپنے ستر چھپاؤں اور جس سے میں اپنے آپ کو گویا کہ تجمل، جس کو خوبصورتی اور تجمل کہا جاتا ہے، وہ حاصل کرنا۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اب تجمل کس کو کہیں گے؟ اچھا لگنا کس کو کہیں گے؟ اچھا لگنا کس کو کہیں گے؟ ظاہر ہے اس کی بہترین شکل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس اختیار فرمایا وہ تجمل کی بہترین مثال ہے۔ سر بھی ڈھکا ہو، چاہے ٹوپی سے، عمامے سے، کسی طرح سر ڈھکا ہوا ہو، اور جسم ڈھکا ہوا ہو، اوپر ایک کپڑا ہو، نیچے ایک کپڑا ہو۔ یہ بہترین تجمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں عام جو آپ کو پسندیدہ لباس تھا وہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی قمیص کے آستین جو ہیں وہ الی الرسغ، پہنچوں تک ہوا کرتے تھے، ہتھیلی جہاں شروع ہوتی ہے وہاں تک، یا کبھی تھوڑا سا آستین لمبی ہو گئی تو یہاں تک۔ تو بہرحال یہ اصل تجمل ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن میں جو حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے، تو فرض نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ کون سی زینت؟ زینت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، جو اختیار فرمائی تھی، وہ کیا تھا کہ مکمل جسم ڈھکا ہوا ہو، سر پر بھی، اوپر بھی کپڑا اور نیچے بھی کپڑا اور ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہوں۔ یہ مکمل سنت والا لباس اور زینت اور تجمل کہلائے گا۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے نا کہ اچھا یہاں تک کہ آستین والا جبہ پہن کے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کہیں ممانعت آئی ہے؟ حدیث میں ممانعت نہیں آئی ہے۔ جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جائز ہے، حدیث میں منع نہیں آیا۔ ہاں حدیث میں منع آیا آستین لپیٹ کے نماز پڑھنا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ آدھی آستین والے میں نماز پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا وہ تو منع ہے، وہ تو صحیح روایتوں میں، بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو وہ تو منع ہے۔ نیچے شلوار بھی انسان لپیٹے نہیں، ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ لپیٹنا یہ عام حیت تو انسان کی ہے نا کہ لباس صحیح طریقے سے وہ نیچے جا رہا ہو، کیوں اس کو لپیٹ کر رکھنا؟ آستین بھی لپیٹ کر رکھنا مناسب نہیں نماز کے دوران، تو وہ منع ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آدھی آستین والا لباس پہننا، اس کی کہیں ممانعت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ذہن میں رہے کہ ہے تو جائز، لیکن کیا بہتر ہے؟ وہ بھی میں نے بتا دیا، بہتر نہیں ہے۔
پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجمل اور زینت اختیار فرمائی، آپ کو قمیص کے آستین یہاں تک ہوا، قمیص یعنی چاہے وہ کرتا ہو جبہ ہو سب قمیص میں آ جاتا ہے، تو آپ کے قمیص کی جو آستین ہوا کرتی تھی وہ یہاں تک پہنچوں تک ہوا کرتی تھی، اور قرآن نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ زینت اختیار کرو، تو اس کا مطلب ہے نماز میں تو اس کی اہمیت بڑھ ہی جاتی ہے کہ انسان کے پورے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہوں، نماز میں تو اس کی اہمیت ہے، اور افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے ہم یہ کہیں گے ناجائز نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں خلاف اولا یا خلاف سنت کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ناجائز سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں، یا ہم اس کو بالکل سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ ایک درمیان کی صورت ہے کہ بہتر ہوتا، اور خاص طور پہ اگر جو حضرات مقتدیٰ سمجھے جاتے ہیں، علماء سمجھے جاتے ہیں، ائمہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اولا اور افضل چیز ہے وہ اختیار کریں، اس لیے کہ وہ مقام نبوت اور منصب نبوت اور امامت والی جگہ پر کھڑے ہیں، تو ان کو اور زیادہ اس کو اہتمام کی ضرورت ہے۔ یا وہ لوگ چاہے امامت نہ کر رہے ہوں لیکن لوگ ان کو دیکھ کر ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے عام حالات میں بھی انسان پہن لے، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ہاں کبھی ہو کام میں ہے کسی اور چیز میں ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے عرف میں تو ویسے بھی اس طرح کے لباس عام طور پہ جو رائج یہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان جب ویسے گھر میں ہے یا کسی کام میں ہے یا سونے کا وقت ہے، اس طرح انسان اس طرح کا لباس پہنتا ہے۔ نماز کے لیے تو بہترین حالت اور اچھا لباس ہونا چاہیے، اور وہی جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہوا کرتا تھا اس کے آستین جو ہوتی تھی وہ پہنچوں تک ہوا کرتی تھی، تو مسنون طریقہ وہ ہوگا۔ 8واں اصول یہ ہے کہ لباس میں جتنا تشبہ بالصالحین اختیار کیا جائے اتنا بہتر ہے، نیک لوگوں والے لباس کا جتنا زیادہ اختیار کیا جائے گا اتنا بہتر ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں مثلا سویٹر ملتا ہے تو بعض وہ سویٹر ہوں گے جس پر بعض نام لکھے ہوئے ہوں گے، کچھ نشانات لگے ہوئے ہوں گے، علامتیں لگی ہوئی ہوں گی، بعض وہ ہوں گے جو سادے ہوں گے۔ ہم دیکھیں، اب اپنے بارے میں انسان اپنے بارے میں کبھی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ سوچیں کہ کسی بزرگ اللہ والے کا تصور کریں کہ ان کے اوپر یہ سویٹر اچھا لگے گا، یہ اچھا لگے گا، شاید ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ جتنا انسان تشبہ بالصالحین اور نیک لوگوں والا طریقہ اختیار کرے گا اتنا بہتر ہوگا، ظاہر ہے یہ چیز احادیث سے ثابت ہے۔ 9واں اصول وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی، البسوا من ثیابکم البیض، کہ سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو سفید پسندیدہ ہے، لیکن دوسرے رنگ بھی ثابت ہے، دوسرے رنگ بھی ثابت ہے، سیاہ رنگ بھی ثابت ہے اور رنگ بھی ثابت ہیں، لیکن سفید آپ کو پسند تھا، اس کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ سفید لباس اختیار کرو، عام پہننے میں بھی اور کفن میں بھی اس کو اختیار کیا کرو، اور ہم کفن میں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام لباس میں بھی سفید زیادہ پسند تھا، لیکن دوسرے رنگ بھی ثابت ہیں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ تو سفید اور سادہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، لیکن کبھی کبھی آپ نے قیمتی منقش اس قسم کے کپڑے اور چادریں بھی استعمال فرمائیں، تو کبھی کبھی انسان وہ بھی استعمال کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ اہتمام اگر انسان سفید رنگ کا کر لے، ہلکے رنگ کا کر لے تو وہ بہتر ہوگا۔ بس، اور 10واں اصول یہ ہے کہ خاص مواقع جیسے جمعہ ہے، عیدین ہیں، اور مخصوص جو خاص مواقع ہوتے ہیں ہمارے بڑے جہاں مجمع جمع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اچھا لباس پہننا یہ بھی پسندیدہ ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، باہر میں نے دیکھا مسجد کے باہر یہاں ایک بہت بہترین ریشمی جوڑا مل رہا تھا، کتنا اچھا ہو کہ آپ وہ لے کر آپ اس کو استعمال کیا کریں، للجمعۃ وللوفود اذا قدموا علیک، او کما قال، کہ جمعہ کا موقع ہے، اجتماع کا موقع ہے، جب آپ باہر سے بڑے بڑے وفود آتے ہیں، ایسے موقع پر اس طرح کا لباس آپ پہن لیں تو اچھا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں ایسے موقع پر اچھا لباس کیوں پہنے، فرمایا نہیں وہ تو ریشم ہے، تو ریشم تو نہیں پہنا جاتا، اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس لیے میں نہیں لیتا۔ بہرحال تو ایسے خاص مواقع پر جس کو یعنی جیسے عیدین اور اس طرح کے موقع، اجتماع کے موقع ہوتے ہیں، اس موقع پر زیادہ انسان اچھے لباس کا اہتمام کر لے، اس مقصد سے کہ اچھا یہ بھی اس کی بھی ترغیب ہے اور یہ بھی پسندیدہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چند اصولی باتیں تھیں جس سے یعنی چونکہ لباس کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں بھی رہتی ہیں، اور آج کل لوگ طرح کی، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح کی باتیں کہ نہیں لباس تو جہاں جو انسان جس قوم میں ہو وہاں کا لباس اختیار کرنا چاہیے، کیوں اپنے آپ کو الگ کر کے رکھتے ہو،
تو یہ تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے کچھ اصول ثابت ہیں، اگرچہ مسائل تو اس میں بہت ہیں لیکن کچھ اصول جو ثابت تھے ان کو بیان کر دیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس سلسلے میں جو یعنی اشکال آ سکتا ہو یا آیا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔